الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر خاص اور عام اور ہر تشنہ لب ذہناً اور قلباً اپنے خیالات اور تصورات اور دعاؤں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی اپنی آنکھوں کو سوال کی شکل میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کر لیتے تھے اور کبھی اپنی زبان کو ادب سے حرکت دے کر کے اور سوال کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا کرتے تھے، لیکن انداز ان کا ادب کے دائرے میں تھا۔ اور ایک بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دین سارے کا سارا ادب کے دائرے میں، با ادب با مراد۔ جب کوئی شخص ادب کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اپنی مرادوں کو جو ہے اپنے اس آداب کی وجہ سے رب کی بارگاہ سے قبولیت کے ساتھ لے کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شریعت اور طریقت۔ شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے اور طریقت کا کام یہ انسان کے باطن کے احوال کے متعلق ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کسی صاحب شریعت اور طریقت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ شخص کبھی مکمل ہونے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر مانے کوئی چیز ہے، اگر وہ شخص خود اپنے آپ کو ادب کے دائرے سے نہ نکالے۔ اور جب ادب کے دائرے میں رہ کر کے صاحب نظر کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، شریعت کا انداز بھی اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے اور طریقت کے انداز سے اللہ اس کی معرفت کو، رب کائنات اس کی دل کی گرہیں کو بھی کھول دیتا ہے۔ آج کی یہ محفل جو کہ سالانہ اجتماع
عرس حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ انعقاد کی، اور یہ جو سالانہ اجتماع ہے 28واں سالانہ پروگرام کتنا ہے؟ جب گننے پر آؤ 1 2 3 4 5 تو 28 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، اور جوان جو ہے اگر عمر کے کسی حصے میں ہو تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن تسلسل انعقاد پر صوفی طیب زمان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بلا کسی تعطل سے اس نے اپنے مرشد کریم کے حکم کو ہر سال اللہ اور رسول کے ذکر کو انعقاد کرنے پر لگا دیا ہے۔ تو عرس ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آیا اور آ کر کے نبی الرحمہ علیہ السلام کی بارگاہ بے کسبنا میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پکل راځي چې څومره دوستان زمونږ شاته ناست دي، بعض پکې تماشبین دي، بعض پکې ذاکرین دي، او بعض پکې سراغ رسان دي، خو د الله د خلقو دا مجلس داسې مجلس وي چې په دې کې کم سړی په څه نیت باندې مراشي دا اللہ رحمت نہ محرومی کی گنا، دا حدیث مبارک الفاظ دادی چی دا اللہ پا ذکر کی راشی نو فرشتے پہ گواشی، و اللہ فرمائی چی پس نیت امراغلے و نند دے مجلس ذکر پا برکت سر اللہ داغے ٹول بخشش فرمائے گا۔ یہ ایسی پاک مجلس ہے کہ مفہوم حدیث کے مطابق حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب تشریف فرما ہے، بڑا خوبصورت خطاب فرمایا۔ یہ ایسی پاک مجلس ہے، ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی شرائط ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بغیر نیت کے بھی آ جائے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، بغیر نیت کے بھی آ جائے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب برپا ہو؟ نبی الرحمہ علیہ السلام نے اپنی نظر رحمت اٹھائی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کے، اے شخص، اے میرے دوست، ما اعددت لها، یہ بتاؤ کہ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے، اور جس دن کی بابت میں تم پوچھ رہے ہو وہ دن تو بہت بڑی آزمائش کا دن ہے، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ نبی الرحمہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج ڈالو گے تو کل قیامت کے دن وہی فصل کو تم کاٹو گے۔ آپ خوش قسمت ہو کہ اپنے دل کے اس زمین کے اوپر اللہ کے ذکر کے بیج کو ڈال رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت کے دن جب تم اٹھو گے آپ کے اللہ اللہ کی وجہ سے اللہ نے کتنے ذاکرین کو بنایا ہوگا، اسی ذاکرین کی برکت سے اللہ تیرے اوپر نظر رحمت فرما دے گا۔
ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، بڑے جذباتی سے، بائی پروفیشن وہ ایک ڈاکٹر۔ ایک دن آئے اور بڑے ایسے جلال میں تھے، حضرت صاحب ہم گھر میں محفل کر رہے تھے، سنگی زور سے کر رہے تھے، اللہ 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 اللہ۔ باہر سے کچھ لڑکے گزر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو کہتے تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ تو ایک نے دوسرے سے اونچی آواز سے کہا چلے یار چھڈا انہوں نے، کہتے سارے پاگل اکٹھے ہوئے۔ تو کہتے ہیں سب دل کر رہا ہے کہ جا کر ان کے گلے دبا دو۔ نہیں، میں نے کہا گلے نہ دباؤ، یہ تو تیرے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے کہا، کہتے جی کیسے خوشخبری؟ مولانا ذکریہ سہارنپوری فضائل اعمال اور باب ہے ذکر کا، اس میں حدیث نقل کی کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، تم ایسے اللہ کا ذکر کرو، ایسے اللہ کا ذکر کرو، یقولو کہ دیکھنے والا تجھ پر گمان کر بیٹھے کہ وہ دیکھو کوئی پاگل مجنون دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ تجھ پر گمان کر بیٹھے، یقولو مجنون، ارے خوش قسمت ہو کوئی لیلا کا مجنون بن گیا، کوئی شیری کا، کوئی فرحات کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا۔ اور اگر تجھے مجنون بنا دیا ہے تو یا رب کا ذکر ہے یا اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ اس کے بڑا مشہور واقعہ ہے، مجنون جو تھا، کہتے ہیں یہ اپنے گھر سے باہر نکلا جا رہا تھا، تو جیسے آج کل گلی محلوں میں لوگ پالیٹکس پر بات کرتے ہیں، فلانا وزیر اعظم بن جائے، فلانا وزیر اعظم بن جائے، فلانا وزیر اعظم بن جائے۔ مجنون گزر رہا ہے، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ ارے مجنون، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی رائے ہے کہ فلانا شخص وزیر اعظم بن جائے، فلانا شخص بن جائے، تم یہ بتاؤ کہ آخر تیری بھی کوئی رائے ہوگی، تیری بھی کوئی اوپینین ہوگی، تم بھی تو بتاؤ کہ اس وقت بادشاہ جو ہے خلیفہ کون بن جائے۔ اس نے کہا یار چھوڑو، میں تو مجنون سا آدمی ہوں، پاگل سا، میری بات پر تم لوگ کیا یقین کرو۔ اس نے کہا پھر بھی تیری کوئی رائے تو ہوگی۔ اس نے کہا پھر میری رائے یہ ہے کہ لیلا کو تخت پر بٹھا دو۔ اس پر ایک بات سمر دوستان چناس کی کو غور سرواؤ سنگ چپ جبو کی انگلش تے پہ انگلش کی ادبن انگلش لٹریچر پختو کے چدے آد پختو ادب یخپل طریقہ الفاظ طور اتوار اور اب سے اردو کے اردو ادب دا اردو ادب دے خپل یو د جبی لب و لہجہ دا خپل انداز، یہ اردو ادب کا اپنا انداز ہے، لب و لہجہ۔ ہم جو اردو بولتے ہیں یہ تو ساری کٹ مٹ ہو گئی۔ ہندوستان ہم گئے، اگر اردو سیکھنی ہو اور اردو سمجھنی ہو تو اردو ادب کے کسی باادب دائرے کے اندر پروفیسر حضرات کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، شعراء کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو تجھے اردو ادب سمجھ آئے۔ تو دہلی کے اندر ہمارے لاہور کے کچھ دوست تھے، قبلہ عالم شیخ اکبر محی الدین حضرت خواجہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو لاہور کے دوست تھے، ان کے رشتہ دار دہلی کے اندر ان کے کوئی
جاننے والے تھے، وہ بھی کالج میں پروفیسر تھے، انہوں نے ان کو اطلاع کی کس طرح ہمارے مرشد آ رہے ہیں، انہوں نے گھر میں دعوت کی. یہ 1997 کی بات. ہم لوگ گئے. وہ صاحب جو تھے اس نے اچکن سا پہنا ہوا تھا اور ایسے کشتی نما ٹوپی ہوتی وہ پہنی ہوئی تھی، باہر گلی میں کھڑا تھا. اب جب پہنچے تو وہ لوگ اس طرح سلام کرتے السلام علیکم، وہ گلے سے آواز نکالتے، اس طرح آواز تو ہم نکال بھی نہیں سکتے. ابدا سے دا پختو ادب ہم خپل دائرہ صحیح پختونی کا نا اب ادب اور چچا کی ملاوٹی نو دا آغی خبرم پا کنزل شروع کی ختمی کی پا کنزل. زمونگا یا استاد ہو زمونگا دا پختانو خود خبرم چی دا مینی وی آغا پلاغتا ہی وی بچی تا وی کس خوک شیز سمٹائی ورکی نو ورکی او دو سپیڑی ورکی خوریو کا نو خور دا خر بچی ہوا چپا جفتا. بعد اب ہم کم کرتے اس گھر میں جب ہم چلے گئے کے اندر نقص ہو سکتا ہے، اب ایسی بات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو کہ جس میں نقص ہی نہ ہو، بلکہ اگر نقص کا گمان بھی کرو تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول عمل کچھ نہیں، بس ایک بات ہے کہ میں دل سے اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت ضرور کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ وہ شخص اعمال سے خالی تھا، بے نمازی، جھوٹ بولنا، ہیر پھیر کرنا، بلکہ سب کچھ فرائض و واجبات کو بجا آور لا کر کے پھر عاجز بن جانا، پھر اپنا سر جو ہے وہ سر خم تسلیم کر لے. یہ ہے دراصل روشارہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا. بخاری کی حدیث المرء مع من احب، کہ جاؤ میرے آقا نے فرمایا پھر جس سے محبت کرتے ہو میرا رب اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ فرمائے گا. محبت کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، طمع و لالچ کی شکل میں نہ کرو. اور طریقت تو راستہ ہی اخلاص کا راستہ ہے. اگر طریقت میں ملاوٹ آ جائے تو پھر طریقت جو ہے وہ طریقت کے دائرے سے نکل کر کے ایک بند گلی میں چلا جاتا. اب آؤ حضرت خواجہ باقی باللہ کی بات. ایک نان بھائی آ کر کے مرید ہو، جب کوئی شخص بیعت ہو جائے کلمہ پڑھاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تجدید عہد و وفا، نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا، برائی سے اپنے آپ کو دور کروں گا. پھر اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اب یہ ذکر کرو، یہ وظیفہ پڑھو. آ کر کے بیعت ہو گیا. حضرت نے کہا، اس نے کہا یا حضرت کوئی حکم؟ اس نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ روٹیوں کی دکان ہے نان بھائی. بیٹا روز حاضری دیا کرو جب دکان بند کر کے جایا کرو. روز جب رات کو دکان بند کرتا حضرت خانقاہ میں ہوتے نہ ہوتے وہ آتے اور حاضری دے دیتے. پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ یہ روٹیاں جو بچ جاتی ہیں کیوں نہ اس کو لنگر خانے میں جو درس ہے، جو خانقاہ کے اندر ہے، بچے ہیں، مہمان آتے، اس میں دے دیا جائے. ہر روز سر پہ ٹوکرا رکھ کر کے 10 12 5 جو بھی روٹیاں دے آتا. اب اس کے اندر جو ہے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، سال ہا سال گزر. ہم بڑے بے صبرے لوگ، ایک ہفتہ نماز کیا پڑھ لیں، ایک تسبیح وظیفہ کیا نہ پڑھ لیں.
دو لفظ نہ پڑھ لیتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ بس اب کسی مقام پر ہم پہنچ گئے۔ جب چمڑا بھی جو ہے کارآمد بنتا ہے تو پہلے اس کو دباغت کے پروسیس سے، کلیننگ کے پروسیس سے گزارا، رگڑ رگڑ کے اس کی ہر اوپر سے نیچے تک جو ہے رگڑائی کرتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چمڑا کسی قابل استعمال چیز کے لیے بن جاتا ہے۔ اور جب تک اس دل کے اوپر مرشد اپنے طریق سے رگڑا نہ لگائے اس وقت تک وہ ذکر کا فیض اس کے سینے سے جاری نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات وہ رگڑا عمل کی صورت میں ہو سکتا ہے، بعض اوقات اسفار کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی حکم کا دینا اس کی صورت میں، کسی چیز سے منع کر دینے کی صورت میں ہو جائے۔ اب یہ مرشد سمجھتا ہے کہ وہ کام کیسے کرے۔ اب وہ شخص روز آتا تھا، حضرت ہے نہیں، سال ہا سال گزر گئے، اور اسی میں وہ اپنی نمازوں پر بھی کاربند، اپنے وظائف پر بھی کاربند، اپنے رزق حلال کے اندر بھی کوشاں۔ جب سال ہا سال گزر گئے، ایک وقت آ گیا اور اس کو کہتے ہیں نوازنے کا، اور عرف عام میں کہو کہ ٹیسٹ آ گیا۔ ٹیسٹ کیسے آیا؟ حضرت بیٹھے، مہمان آ گئے، لانگری کو آواز دے دی کہ بیٹا یہ مہمان آئے، کھانا کھلاؤ۔ لانگری ادباً خاموش ہو گیا کہ روٹیاں تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی تھی، ابھی نان بھائی بھی نہیں آیا۔ اسی میں دیکھا تو وہ سر پہ ٹوکرا رکھ کر کے اندر داخل، حضرت کی نظر پڑ گئی، حضرت کے دل خوش۔ اس نے آواز دی کہ اے نان بھائی کیا لائے؟ حضرت روٹیاں لے کر کے۔ آپ نے فرمایا لانگری کو آواز دو، لانگری کو کہا روٹیاں لے جاؤ اندر، اور نان بھائی سے کہا آ کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اے دوستان محترم، یہ جو دور چل رہا ہے، ہر چیز کی جو کثرت ہو گئی، اور کثرت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا، کیونکہ بگاڑ اس لیے آیا کہ وہ معیار اپنے مقام پر نہیں پہنچا۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس لیے یہ یاد رکھو، یہ جو راستہ ہے نا، یہ خواص کا راستہ ہے، اور خواص کے راستے میں ہمیشہ جب پروسیس سے بندہ گزر کے آتا ہے تو وہ مجلس عام نہیں رہتی، وہ مجلس خاص بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ خاصوں کی مجلس ہے۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ اللہ، نہ ہر بندہ کر سکتا ہے، کرتا وہی ہے جس کو میرا رب پسند فرما لیتا ہے۔ سامنے بٹھا دیا، حضرت نے کیا کہا؟ اب اس بات کا جو ربط ہے وہ پیچھے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ حضور تشریف فرما، حضور ایک دن حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے فرمانے لگے، اے ابوبکر مانگو، جو کچھ مانگتے ہو مانگ لو آج۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ بس اے اللہ کے رسول، آنکھ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو۔ دعا قبول ہو، لیکن یہ اب وہ کیسے قبول ہو؟ مکہ کا سخت دور، ہجرت کی رات آ گئی، حضور دروازے پر گئے، ابوبکر صدیق باہر آئے، پھر غار ثور کا سفر کندھوں پر اٹھا لیا، پھر اس غار ثور کی پہاڑی تک پہنچے، پھر 2 گھنٹے پہاڑی پر اوپر چڑھ گئے، پھر غار کے اندر بیٹھنے سے پہلے ابوبکر صدیق نے غار صاف کر لیا۔ اسی میں کفار و مشرکین غار تک آ کر کے پہنچ گئے، یہ سارے امتحانات گزر گئے، پھر کفار مشرکین واپس پلٹ گئے۔ یہ ایک لمبی بات ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ بس اس غار میں، یا غار میں غار یار مزار تھا یا حضور کی ذات تھی،
آنکھ صدیق کی تھی، چہرہ حضور کا تھا، آنکھ حضور کی تھی اور سینہ ابوبکر صدیق کا تھا۔ اے نان بھائی کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ اس نے کہا حضرت جو مانگوں گا مل جائے۔ وہ بھی بڑا ہوشیار، یہ نہیں کہا جٹ سے کہ بس حضرت یہ دے دو یہ دے دو، حضرت جو کہوں گا مل جائے گا۔ اس نے کہا آج میں خود کہہ رہا ہوں مانگو جو کچھ مانگو۔ اس نے یہ نہیں کہا کو کلی سر سوسائٹی جوڑی کی ماں تک دے کنال پلاٹ کے پلانی سڑی تو وہ خان دے چو پینزه کنال از بکراشی چی مدرسہ پہ جوڑا مدرسہ کی شلستا اور دوستا و زمان مانگو جو کچھ مانگو۔ اس نے کہا حضرت دینا ہے تو پھر اپنے جیسا بنا دو۔ اپنے جیسا بنا دو۔ حضرت خاموش ہو گئے، فرمانے لگے نان بھائی چیز بہت بڑی مانگی، ہاتھ سے پکڑا، کمرے میں لے گئے۔ جب واپس نکلے بیٹھنے والے دیکھنے والے دیکھ کر کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نان بھائی کون ہے، خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ نان بھائی کی شکل بدل گئی، شکل وہی تھی، لیکن جو اللہ کی رحمت حضرت خواجہ باقی باللہ کے اوپر تھی وہ خدمت سے اللہ نے اس نان بھائی کے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ بس دوستان محترم، طریقت بجز خدمت خلق نیست، نہ تسبیح و سجادہ ہو گئی۔ طریقت کیا ہے؟ یہ ہاتھ میں تسبیح ہو، مصلی ہو، سجادہ ہو، یہ نہیں، یہ خدمت خلق ہے۔ اور جس کے ہاتھ سے خدمت خلق جاری ہو جائے، مخلوق راضی ہو جائے تو مخلوق کا حبیب بھی اور اس حبیب کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صوفی طیب زمان صاحب کو اللہ صحت کاملہ نصیب کرے۔ کوئی محفل جب بھی ان کو حکم ہو آستانے سے جائے، ٹیلیفون جائے، طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو لیکن نیت ٹھیک ہو اور اس محفل میں پہنچ جاتے، بس جڑ کے رہو اور جڑنے میں ہی برکت۔ ٹرین کے ڈبے جیسے کنڈے کے ساتھ کنڈا جڑا ہوتا ہے تو وہی ڈبہ منزل تک پہنچتا ہے جو کنیکٹڈ ٹو دا انجن۔ اگر اے سی ڈبہ بھی ہو، فرسٹ کلاس بھی موجود ہو، لیکن کنیکشن یا کنیکٹڈ ٹو دا انجن نہ ہو، وہ اپنی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے اور مال والا ڈبہ جو ہے خالی بھی ہو تو منزل تک پہنچاتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب کوئی شخص اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، دنیا کے فساد میں معاملات میں مبتلا ہو، جاؤکا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ جو بارگاہ ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کی رسد اس آواز کو پہنچانے کے ذریعے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیم۔ بس جو آ جائے محبوب آپ کی بارگاہ میں، بس اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیتا ہے اور میرا رب اور اس کا حبیب اپنی رحمت کے آغوش میں اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اسی ذکر کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ ہم سب کو وابستہ رکھے اور جتنے یہ ساتھی بیٹھے ہیں جوان، اللہ ان سب کو اس ذکر کے راستے میں اسی طرح عاشق بنا کر کے، ذوق کے جذبے اسی طرح کارآمد بنا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. الہ العالمین، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا بار الہ، آج یہ محفل نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صوفی صاحب کے والدین کی روح کو بخشتے ہیں. اور الہ العالمین صاحب کے چچا حاجی قمر الزمان صاحب جب بھی آتے تھے تو دروازے میں ادب کے ساتھ مسجد میں کھڑے رہتے، بیٹھتے بھی نہیں اور بالکل ایکٹیو ہو کر. اور جب آتے تھے ایک ایک سنگی کے پیچھے جانا، کھانا کھلانا، اٹھانا، رات گزارنا، رخصت کرنا. اس خدمت کا صلہ یہ عمرے پر گئے اور جب مدینے گئے وہیں پر وصال ہوئے، اور قبر اللہ نے جنت البقیع میں نصیب. اسی طریقے سے پچھلے سال جب آئے صوفی صاحب کی والدہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت برکت نازل فرمائے. حالانکہ ضعیف ہو چکی تھی، یادداشت بھی اس طرح نہیں تھی، کبھی اپنی اولاد کو بھی پہچانتی نہیں تھی. بعض اوقات عمر کا حصہ تھا. جب میں آیا تو بیٹیاں صوفی صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، میں سامنے کھڑا ہوا تو بیٹی نے کہا کہ پشتو میں کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں پہچانتی، یہ ہمارے پیر صاحب کے بیٹے ہیں. تو اور پھر نعت پڑھنی شروع کر دی. اس وقت چارپائی پر چونکہ صاحب فراش ہو گئی، لیٹے لیٹے نعت پڑھ رہی. اللہ ان کی قبر پر رحمت برکت. الہ العالمین اس پورے گھرانے پر نظر رحمت فرمائے. اتنے جوان بیٹھے ہیں جو امتحانات دے رہے ہیں، کامیابی نصیب فرمائے. جو بے روزگار ہے رزق کے حلال نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرمائے. خصوصیت کے ساتھ اس محفل کے لیے حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب تشریف لائے. حالانکہ 2 دن پہلے ہی سفر عراق سے واپس آئے. اللہ ان کو بھی صحت کامل نصیب فرمائے. ہمارے نقابت کے اندر ایک خوبصورت نام جناب گلبست صاحب جو ہیں تشریف فرما ہے، اور ایک عالم بھی ہے، اور نقابت ایسی نہیں علمی انداز سے کرتے ہیں. اللہ ان کو مزید ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. اس وقت کرنل ظفر اقبال صاحب تشریف فرما ہے. صوفی شفیق صاحب الخیری آپ بھی تشریف فرما ہے. صوفی عدالت صاحب، صوفی فاروق صاحب، صوفی صاحب خان صاحب، سارے خلفائے اعظام کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما ہے. یا اللہ اس پورے علاقے گاؤں پر نظر رکھنا. نندرک گاؤں بڑی محبتوں والا گاؤں ہے. جب بھی آتے ہیں تو سارے علاقے کے لوگ محبتوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اس علاقے کے جوان یہ ساری محبتوں کے ساتھ آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ پورے گاؤں پر نظر رحمت فرمائے. ہر گھر کو اسی طرح ذکر اللہ ذکر رسول کی محفلوں سے آباد فرمائے. نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. یا الہی جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر. جتنے بھی احباب سنگیوں نے آج کی اس محفل میں اپنی اپنی خدمات پیش کی، چاہے وہ قافلوں کی شکل میں آئے، چاہے وہ جس انداز میں بھی انہوں نے خدمت کی، اللہ ان کے مال میں برکت دے. اللہ ان کے اولاد میں، اللہ ان کے رزق میں، ان کے معاملات زندگی کو آسانی کر دے. اور یا اللہ ہر حلقے کے اندر خیر اور برکت فرمائے. اسی طرح مرشد آباد شریف میں سالانہ عرس تھا، جہاں سے کثیر تعداد میں دوست آئے. سب کو جو ہے خیر عطا کرے. والحبیب الذی رفع شفاعتہ صلی اللہ تعالیٰ